السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا آج کے اس لائیو کیو این اے میں استقبال ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آج تمہیدی گفتگو کے بجائے انشاءاللہ سب سے پہلے لنک ہم پبلک کریں گے تاکہ جو لوگ ہمارے ڈسکشن میں آنا چاہیں، جڑنا چاہیں، وہ جڑ جائیں، اور اگر ممکن ہوا تو شاید 2-2.5 گھنٹے میں اسٹریم کو ختم کر دیا جائے۔ تو میں انشاءاللہ جلد ہی لنک کو پبلک بھی کرنے والا ہوں۔ دوسرے، لنک پبلک کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں جہاں آپ اس اسٹریم کو شیئر کرنے کے عادی ہیں، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر بولا ہے چونکہ میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ شیئر کرتے آ رہے ہوں گے، تو وہاں اس کو کر دیجئے، تو تاکہ جو پیغام ہے اور جو گفتگو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور افادے اور استفادے کا یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں لنک انشاءاللہ پبلک کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بھی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو آپ زیادہ موقع دیں۔ مسلمانوں سے ہم گفتگو ضرور کریں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کو موقع دیں، اور اس کی وجہ ہے بہت سے مسلمان یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سے یہ کام لیتا رہے، آمین ثم آمین، یہ کام تھوڑا مختلف قسم کا ہے، اور یہ دراصل ان اعتراضات کا جواب ہے۔ اس کام کا مقصد کہ جو اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے، ملحدوں کی طرف سے، مرتدین کی طرف سے، ایگنوسٹکس، ہندو، عیسائی، ان لوگوں کی طرف سے جو اسلام کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے تو آبویسلی مسلمان تو اسلام کے اوپر کبھی اعتراض کرے گا نہیں۔ ہاں، وہ کسی کا اعتراض سن لے گا اور ہمارے پاس آ کر نقل کر لے گا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا، لیکن خود سے وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا۔ خود سے اس کے ذہن میں کوئی سوال آ سکتا ہے کہ وہ کہیں کنفیوزڈ ہو گیا، یہ ممکن ہے۔ تو اس کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں۔ غیر مسلموں کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں بعض مرتبہ ترجیح دینی پڑتی ہے پروگرام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری اسٹریم میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے تو آ کر وہ کیا سوال کرتے ہیں کہ جی سر کے اوپر اگر تیل لگا ہوا ہو تو پھر مسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پچھلی مرتبہ یہی سوال ہوا تھا نا۔ تو اس طرح کے سوال کا جواب آپ کسی سے بھی لے لیں، آپ کی گلی محلے میں جو مسجد ہوگی وہاں پر جو عالم موجود ہوں گے وہ بھی اس طرح کے سوال کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ، موسٹ لائکلی۔ تو اس کے لیے اتنی محنت کر کے، پاپڑ بیل کر، لائن میں لگ کر یہاں تک پہنچنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید سوال نہیں ہے، اس لیے چلو بھائی یہ بات آئی تھی اسے یہی پوچھ لو۔ تو یا تو کوئی وہ ایسا فکری سوال ہو کہ جس کا تعلق فقہ سے نہ ہو، اور یا پھر یہ کہ آپ غیر مسلموں کو سیدھے سیدھے موقع دے دیں، ان کے ذہن میں جو بھی اعتراض ہوگا وہ اعتراض آ کر لیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ تو سب سے پہلے میں لنک پبلک کرنے سے پہلے استقبال کرنا چاہوں گا ہمارے عامر حق صاحب کا، عاطف ریان کا، اور اسی طریقے سے اطہر ایکنالج اسلام صاحب۔ تو ان تمام حضرات کا، تینوں حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بڑا پیار بھرا سلام جی دونوں۔ آواز بہت کم ہے آج عامر بھائی، میں کہہ رہا اور ہوں آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اور ایکو بھی آ رہی ہے اچھا، ایک آپ کی منٹ طرف سے جی۔ میں سیٹ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں، آواز میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، البتہ جی ایکو بڑھ گئی ہے۔ ایکو بڑھ گئی ہے، ایک جی منٹ رکیے گا، میں ری جوائن کر لیتا ہوں پھر اب منٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ عامر صاحب جو ہے آ رہے ہیں،
और अगर मैंने लिंक पब्लिक किया तो फिर उनके आने में थोड़ा सा मसला होगा, वो दाखिल नहीं हो पाएंगे बैक स्टेज, इसलिए जब तक वो ना आए मैं अभी लिंक पब्लिक नहीं करूंगा, तो आप लोग थोड़ा इंतजार करें इंशाअल्लाह ताला। जी शुरू में कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप, एक्नॉलेज इस्लाम या आतिफियान? जी मुफ्ती साहब, बस यही पॉइंट ऐड करूंगा जो पिछले 2-3 स्ट्रीम्स से करता आ रहा हूँ कि जब भी हमारी स्ट्रीम्स को देखें तो पॉइंट्स को हमेशा नोट किया करें, हमेशा कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सीखें, ना कि ऐसे कि चस्का लेने के लिए आ जाते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोच लेते हैं चलो जी देख लेते हैं डिशुम डिशुम थोड़ा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। बाज़ाब्ता सीखने के लिए आए। मुफ्ती साहब यहाँ आपके लिए खड़े हैं, आई मीन है आपके पास, और आमिर भाई हैं, तो आप इन जैसी शख्सियात से कुछ लें। ऐसा ना हो कि मज़ा ही लें, मज़ा भी लें, मज़ा तो मिल ही जाता है, लेकिन साथ में इल्म भी हासिल करें। जी अरे आमिर भाई आए। हमसे मजे लेंगे क्या करेंगे, हमसे मजे न लें, ये वाली तरकीब न दें आप। मजा इन द सेंस मतलब जो गुफ्तगू होती है। जी मुफ्ती साहब। जी आमिर साहब। जी हजरत बताइएगा, अब आवाज ठीक है? हाँ परफेक्ट है। चलें, जबरदस्त हो गया। बड़ा प्यार भरा आपको भी और दोनों भाइयों को और सुनने वालों को सलाम। हजरत आप ये गिला कर रहे थे कि कुछ लोग आकर ये कहते हैं कि सर को तेल लगा लिया हो तो मसला हो के ना हो, तो कुछ लोग आके ये भी सवाल करते हैं आपकी अगली स्ट्रीम होनी है कि नहीं होनी। तो यानी यानी वो असल में मोहब्बत का आलम ये है कि वो चाहते हैं कि बस 2 घड़ी के लिए ही बैठे, बात हो जाए। तो अगर ये उस पैटर्न को समझ लें कि ये लाइव स्ट्रीम है, एक मुख्तसर महदूद वक्त होता है, तो उसमें जिस तरह आप बता भी रहे थे इब्तिदा में कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मौका दिया जाए जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए सर्फ किए जा रहे हैं, जी ताकि वो लोग जब मैदान में उतरेंगे तो आप उनको देखकर बड़ी चीजें सीख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ डेमो। ये बड़ा जरूरी था। जज़ाकल्लाह। जी हाँ, ये अहम पॉइंट है कि भाई लाखों करोड़ों का कुछ हिसाब किताब भी देना है कि नहीं। अब वो हिसाब किताब तो जब ही होगा कि जब हमारी स्ट्रीम पर आकर ये लोग एक्सपोज होंगे, तो अपने जो मालिकान हैं, जिन लोगों ने इनको बतौर पेट अपने पास रखा है, तो उनके सामने भी फिर ये जवाबदेही होगी कि भाई तुम्हारे ऊपर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, ना तुम कोई स्टडी करते हो, ना इस्लाम पर ढंग के एतराज करते हो, तुम्हारा काम सिर्फ ये रह गया कि तुम शराबे पियो और औरतों के पीछे चलो। तो अब ये हिसाब किताब होगा। अब देखिए हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पर आकर बहुत बड़ी तादाद इन मुर्तद्दीन की एक्सपोज भी होती है और होती रही है और होती रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये हिसाब किताब उसी वक्त हो सकता है कि जब आपकी तरफ से ये कुर्बानी हो कि भाई चलो गैर मुस्लिमों को मौका दिया जाए। तो ठीक है, इंशाअल्लाह हम लिंक पब्लिक कर रहे हैं। चलिए, तो ये जस्ट अ सेकेंड। हजरत अब बताइएगा, अब भी आवाज ठीक है या वैसे ही मसला हो गया है? क्योंकि मैं सॉरी चेक कर रहा हूँ। जी, कम हो गई आवाज आमिर भाई आपकी। आवाज क्लियर कर रहा हूँ। हाँ बहुत कम हो गई है। ठीक है, समझ आ गया। अभी ठीक है? नहीं, कम ही है आवाज आपकी। अभी गूंज हो गई। चले मैं इसको ठीक कर। आप रिज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई नहीं, मैं जगह बना दूंगा आपके लिए। तो लिंक बहरहाल पब्लिक कर दिया गया है। अरे ये क्या चीज है भाई। और फेसबुक पर भी ये लिंक चला गया होगा। अच्छा, ये कुछ लिखा हुआ सा आ रहा है। जी आरिफ खान की जो का जो डिवाइस है, ये स्ट्रीम यार्ड ये मैसेज दे रहा है कि विच हैज अ बग दैट कॉजेज एको। तो भाई आरिफ खान साहब, आप किसी दूसरे डिवाइस से आए, वरना फिर यहाँ बात करना मुश्किल होगा। माशाल्लाह स्ट्रीम यार्ड में ये भी आ गया अब क्या? ये भी आ गया, चलो इम्प्रूव कर रहा है। जो चीज इम्प्रूव करने की है वो नहीं कर रहा है। एक तो ये कि जब हम स्ट्रीम करते हैं तो उसमें जो लिमिट है ना सिर्फ 12 लोगों की, ये एक बड़ा मसला है। और दूसरे ये कि जो साउंड क्वालिटी है जो होनी चाहिए वो नहीं है। जी आमिर भाई। हजरत
ہاں حضرت، ایک میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتے، یعنی یہ بھی اسٹریم یارڈ میں آنا چاہیے کہ جو ایک بار انٹر ہو گیا نا وہ نکل نہ پائے، یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے فنڈے ہیں، اپنے اپنے فائدے ہیں۔ تو مگر یہ کہ جو اسٹریم یارڈ کا معاملہ ہے وائس کوالٹی کے حوالے سے، اس کا مسئلہ ہے اپلوڈنگ کے ساتھ۔ جی اب مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ اسٹریم یارڈ یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر لائیو وائس اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پہلے اسٹریم یارڈ کو پہلے اپلوڈ کرنی ہے، پھر اس کو ان تینوں پلیٹ فارمز پر ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، پھر ان پلیٹ فارمز کو اٹھانا ہے۔ اس وجہ سے جو آپ کی ایگزیکٹ، یعنی کبھی آپ اگر یوٹیوب پر ڈائریکٹ لائیو جائیں یا فیس بک پر ڈائریکٹ لائیو جائیں گے، آپ کی وائس کوالٹی کا الگ لیول ہوگا، مگر اسٹریم یارڈ کے سافٹ ویئر کے تھرو جائیں گے تو آپ کو وائس جو ہے آپ کی اس طرح نہیں جا پائے گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھوڑا خرچے کی بات ہے، خرچہ زیادہ کریں گے تو ہو جائے گا۔ ہاں ابھی ذرا چھوٹی کمپنی ہے۔ جی 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 اچھا جی، تو ہماری ویسے اس درخواست کا کوئی خاص اثر تو ہوا نہیں ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی غیر مسلموں کو موقع دیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ سنتے بنتے ہیں نہیں۔ لیکن اب میں دیکھتا ہوں یہ کون صاحب ہے، تو اس وقت پینل میں جو بیک اسٹیج پر ہیں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے، لیکن میں 2 منٹ میں انشاءاللہ آپ سبھی لوگوں کو نمٹاؤں گا۔ چلیں جی، ذوالقرنین محمود۔ بولے بھائی ذوالقرنین صاحب، آپ لائیو ہیں، چلیں بیک اسٹیج خالی کر دیجئے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ الحاظ۔ ہاں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ الحاج ہوگا؟ ہاں میرا نام الحاج ہے، تو میں کئی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا اسٹریم میں ایڈ ہونے کا، لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ تو میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب، میں ایکچولی ایسٹرونومی میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں، اسپیس جو ہوتا ہے اسپیس سائنس اس میں۔ تو جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیس میں جو جاتے ابھی انسان جا سکتے ہیں اسپیس میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو اسپیس میں رہنا ہوتا ہے اسپیس اسٹیشن پہ، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ 6 منتھ رہتے ہیں، 3 منتھ رہتے ہیں، تو اس میں وہاں پہ دیکھیے گریوٹی تو ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ گریوٹی کے بنا مینیج کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں جو نماز ہوتا ہے، ایک تو جہاں پہ ہم ارتھ پہ نماز پڑھتے ہیں وہ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو اسپیس کے اندر کہاں کس ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھیں گے اور وضو کیسے کریں گے اگر ہم جائیں گے تو؟ یہ میرا کوشچن۔ میں نے دیکھیں شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ نماز وضو کے جو مسائل ہیں یہ آپ ہم سے بات نہ کریں اس تعلق سے، شروع میں ہی کہا تھا نا، آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا؟ نہیں مطلب یہ اسپیس ریلیٹڈ میں آپ سے مفتی صاحب ایڈوانس کوشچن ہے نا تھوڑا سا، یہ مت ہے وہ سر پہ ایڈوانس ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو اس فیلڈ سے دلچسپی ہے تو ملیشیا کا ایک ایسٹروناٹ اسپیس میں گیا تھا کچھ سال پہلے، کچھ یاد ہے؟ ہاں شاید گیا تھا میں نے، شاید 9 مسلم سائنٹسٹ جو ہے شاید اسپیس میں گئے، 9 سے 11۔ نہیں میں ملیشین کی بات کر رہا ہوں، وہ تو گئے ہوں گے۔ جس ملیشین کی میں بات کر رہا ہوں اس نے وہاں جا کر جب وہ اسپیس اسٹیشن میں تھا نماز پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یہاں نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، اور باقاعدہ وہ اپنے ملک کے علماء سے فتویٰ لے کر گیا تھا کہ مجھے وہاں پر اس طریقے سے میں نماز پڑھوں گا۔ تو قبلہ کیا ہے؟ قبلہ جو ہے وہ زمین ہے، ظاہر ہے کہ کعبہ تو زمین کے اوپر ہے، اب آپ کسی اور طرف جدھر بھی زمین ہے ادھر آپ وہ قبلہ ہے آپ کا۔ باقی یہ کہ وضو آپ کس طرح کریں گے وہ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو ہم بتا دیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ وضو اس طریقے سے تو ہوگی نہیں کہ جس طریقے سے یہاں ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ تیمم کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر تیمم کا موقع میسر نہ ہو تو آدمی کم سے کم کسی پانی یا اس طرح کی کوئی چیز پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ گیلے تو کر ہی سکتا ہے۔ تو وہ جو گیلے ہاتھ ہیں وہ آپ اپنے ہاتھ اور پیروں پر اپنے چہرے کے اوپر ملیں گے اور اس طریقے سے آپ وضو کریں گے۔ یہ ان جگہوں کا حکم ہے کہ جہاں پر پانی بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، مٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنی مقدار میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ گیلے کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت وضو تک پہنچنے کے لیے استنجا ہے، تو جیسے استنجا کریں گے ویسے وضو کر لیجئے گا۔ ہاں اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ پرائیویٹ چیٹ میں نے لنک بھیج دیا ہے، اس میں وہاں دیکھ لیجیے گا وہ ملیشین ایسٹروناٹ والا۔ چلیں جی۔ اچھا زمحریر سید، یہ تو بڑا خطرناک نام ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کا نام زمحریر ہے؟ جی جی۔ آپ کو زمحریر کا معنی پتہ ہے؟
نہیں زمہریر میرا اوریجنل نام نہیں ہے، یوٹیوب کا نام ہے. یوٹیوب کا نام ہے، اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ چینل کے لیے صرف. اچھا اچھا اچھا. اچھا یہ آپ سے پوچھنا تھا یا عرض کرنی تھی کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں جوابات کا سلسلہ ہے ایویڈنسز کے ساتھ، پروفس کے ساتھ، تو کیا اس کو ہم کسی ریٹن فارم میں بھی اویل کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی آپ کا کوئی ویب سائٹ یا بلاگ ہو جس میں اسپیشلی کچھ آپ کے جوابات ایسے ہوتے ہیں جو لنکس سے ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو نہیں، وہ ہم ہمارے پاس لنکس اپنا کوئی بلاگ وغیرہ نہیں ہے، اور ابھی تک ان سوالات کو یا ان جوابات کو ضبط تحریر نہیں لایا جا سکا ہے. کوئی اگر لانا چاہے تو لیا ہے، اس کی آزادی ہے. ہاں بس مجھے بھی یہی تھا کہ اگر ہمارے پاس آپ کے یہ جوابات، تمام جوابات تو نہیں ڈیٹیلز کے ساتھ، لیکن جو آپ کے اسپیشل پروفس ہوتے ہیں، ایویڈنسز ہوتے ہیں، کچھ خاص پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ بسا اوقات اسٹیٹسٹکس بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات اسٹیٹسٹکس بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے، جیسے جارڈن پیٹرسن بھی اس کو یوز کرتا ہے، بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ رچرڈ ڈاکنس کے ساتھ جب وہ بیٹھے تھے تو رچرڈ ڈاکنس سے بات کرتے وقت ان کو جواب دینے سے پہلے ان سے پوچھا تھا کیا آپ کے لیے اسٹیٹسٹکس کوئی معنی رکھتا ہے کہ نہیں، دلیل رکھتا ہے کہ نہیں، تو فوراً اس کو بھی پتا تھا کہ یہ بندہ جو نا مسلسل یہ اس طرح کی چیزیں لے کے آتا ہے، تو اس نے فوراً جھٹ سے منع کر دیا، نہیں میرے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو اسٹیٹسٹکس پاورفل ایویڈنس سم ٹائمس، لیکن یہ کہ اچھا اس حوالے سے کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ ہم اگر ان کو جوابات دیتے وقت اسٹیٹسٹکس سے کوئی جوابات دیں تو کون سے اتھارٹیٹیو یا اتھینٹک سورسز ہیں یا ویب سائٹ سے ہیں، جس طرح پیو ریسرچ ہے سپوز دیٹ، تو اس کے علاوہ جہاں پہ ہم ایزیلی یہ تمام دنیا میں موجود مختلف اقسام کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا سوال کرنے کے لیے، تو وہ کوئی ایک موضوع تو ہوتا نہیں ہے، کسی بھی موضوع پر ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے ذہن میں کوئی ایسا خاص موضوع نہیں ہوتا اسٹریم سے پہلے کہ جی ہم اس موضوع پر تیاری کر کے بیٹھے ہیں. وہ کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص کبھی جیسے اسٹیٹسٹکس دیتا ہے، ہمارے اس میں ایکنالج اسلام صاحب ہیں یا کوئی اور عام طور سے ان کی طرف سے اس طرح کے لنکس آتے ہیں، تو پیو ریسرچ تو خیر اپنی جگہ ہے ہی بہت معتبر ادارہ، کم سے کم اس کو اعتبار حاصل ہے بہت سے لوگوں کی نظر میں، گیلپ ہے اسی طریقے سے. لیکن اگر آپ گوگل پر ڈالیں گے، اور گوگل پر بہت سی مرتبہ گورنمنٹ کی ویب سائٹس آ جاتی ہیں، بہت سی مرتبہ جو سائنس سے ریلیٹڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی ویب سائٹس آ جاتی ہیں، رائل سوسائٹی وغیرہ اس طرح کی، تو ظاہر ہے یا نیشنل جیوگرافی کی ویب سائٹ آ جاتی ہے، تو سارے نیچر ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ یہاں سارے معتبر سرویز ملیں گے، ایسا نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں کرسچن صاحب. جی سماری صاحب آپ بیک سٹیج خالی کر دیں. جی بھائی کرسچن صاحب. یہ تو چلے گئے میرے خیال سے کوئی کچھ ہو گیا ہوگا. جی حضرت، یہاں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ عذرا ہے لوگوں کی جاننے کے لیے، اور اس پر اگر آپ اپنی کو رائے دیں تو ضرور بہتر ہوگا. یہ جو سرویز ہیں عمومی طور پر جو پیش کیے جاتے ہیں، بحثیت میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر حضور اس کی تصدیق کر دیں گے تو اور مثبت ہو جائے گی چیز، کہ سرویز دلیل الزامی کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، وگرنہ بحثیت مسلمان ہمارے لیے سرویز جو ہیں ان کی اتھارٹی نہیں ہے اس طرح. تو یہ دلیل الزامی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرویز کی اوتھینٹسٹی انڈائریکٹ یا ڈیپینڈنٹ ایویڈنس کے طور پر ہے، لہٰذا سرویز کوئی فائنل یا پرائمری ایویڈنس نہیں ہونا چاہیے. باقی حضور بتا دیں. دلیل الزامی بھی ہے اور دلیل ظنی بھی ہے، یعنی دلیل قطعی نہیں ہے، وہ ایک انڈیفینیٹو ایویڈنس ہے، یعنی اس میں غلطی کے امکانات ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مثلا 1 کروڑ کی آبادی کے تعلق سے کوئی رائے قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ 1 کروڑ افراد تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے 1 کروڑ افراد میں سے مثلا 5000 لوگوں کا سیمپل لیا، اور اس سیمپل کو اس طریقے سے ہم نے اس کی سیمپلنگ کی کہ فلا 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 طبقے سے ہم نے اس 5000 کے گروپ میں اتنے لوگ لیے ہیں، اور اس کے بعد یہ سوال ان سے پوچھے گئے ہیں. تو اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، چونکہ اب یہ جو ریزلٹ آیا یہ 5000 لوگوں کی بنیاد پر آیا ہے، باقی جو 1 کروڑ کے قریب افراد ہیں
ان سے کوئی سوال نہیں کیا گیا. اب اس ریزلٹ کو آپ اگر 1 کروڑ افراد کے لیے دلیل قطعی یا ایک فائنل اینڈ کنکلوسیو ایویڈنس مان لیں تو یہ تو ناانصافی ہو جائے گی. اس لیے یہ ایک طرح کا سمجھ لیجیے کہ اندازہ اور تخمینہ ہے، ایک طرح کا ایسٹیمیشن ہے. اچھا تو آگے چلتے ہیں. نوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرت، میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے. حضرت آپ نے 1 سال پہلے ایک سٹریم کی تھی جس میں آپ نے طرح طرح کے جتنے بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو لوگ، مطلب جیسے عدنان رشید صاحب ہیں اور خلیل الرحمان صاحب ہیں، عزیز الرحمان صاحب، اور آپ نے شیخ عثمان صاحب کو بھی آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ لایا تھا. میں چاہتا ہوں حضرت آپ ایک سٹریم ایسی بھی کریں جس میں حضرت آپ ان سب کو لائیں اور حضرت ان سے ہمیں اور بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ چاہیں ایسا ہو سکتا ہے اگر تو حضرت آپ ایک سٹریم ایسی بھی کریں. انشاءاللہ ضرور. اتنے سارے دعا جب ایک ہی وقت کے اوپر اسکرین پہ ہوں گے تو پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پھر انصاف نہیں کیا جا سکے گا، لیکن الگ الگ وقتوں میں ضرور لایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی حضرت میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا مطالعہ کا بڑا شوق رہتا ہے اور میں کافی چیزوں کو بکس کو پڑھتا بھی رہتا ہوں. اور حضرت آپ مجھے کچھ کتابیں بتائیں جس سے حضرت میں اس سے مزید فائدہ حاصل کر سکوں. میں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لکھی تھی کہ رد الحاد کے تعلق سے مطالعہ کیسے کیا جائے. رد الحاد پر مطالعہ کیسے کریں، گوگل پر اگر آپ ڈالیں گے تو پوسٹ آ جائے گی، اس کو پڑھ لیجیے گا. جی حضرت شکریہ. اوکے. اچھا جی اے کے بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طرف سے تو آ رہی بھائی. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی السلام علیکم. اگر ہیڈ فون پہنا ہے نکال دیں اس کو. یہ انہی کی طرف سے آ رہی ہے، عتیق رحمان کی طرف سے بھی آئے گی. اچھا حماد اللہ حیدر. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جو تمہید آپ نے باندھا وہ میں نے سن لیا، اس کے مطابق تو نہیں ہوں، اس کے لیے معذرت. لیکن آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا 2 ہفتے پہلے اس کے ایکسٹریم میں 2 ہفتے سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن جگہ نہیں بن پا رہی تھی. تو اگر میرا کوشچن اس کے مطابق نہیں ہے تو میں کوئٹ کر سکتا ہوں بالکل جی. لیکن اگر آپ آنسر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ جی کوشچن رکھ لیں. سر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ متحدہ ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں سر. تو کیا آپ اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں سر؟ اچھا دیکھیں، ویسے تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک خالص ہائپوتھیٹیکل ایشو ہے. یعنی متحدہ ہندوستان کا جو تصور ہے، اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، وہ تصور فی الحال تو حقیقت، فی الحال کیا آگے 100 سال میں بھی حقیقت بنتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الگ الگ اقوام ہیں کہاں سے کہاں تک. لیکن میں ایک اگر یوٹوپیا ٹائپ سوچوں، یعنی میری جو تھنکنگ ہے کہ بھئی ایک ایسا مثالی ملک ہونا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں بھارت اکھنڈ تھا تو اس وقت افغانستان سے لے کر اور میانمار تک یہ پورا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا. اب اس میں اگر آپ سارے لوگوں کو ایک آبادی مان لیں ایک ملک کی، تو اس سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمان کہاں ہوں گے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس نقطۂ نظر سے میں نے یہ بات کہی تھی. تو لیکن یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کو آپ یوٹوپیا تو کہہ سکتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، ایک مفروضہ ہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اگر آپ اس کو مان کر چلتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے تو تب بھی میجورٹی مسلمانوں کی نہیں بنتی سر. اگر آپ ساروں کو پلس کر مسئلہ میجورٹی تب بھی ہندو زیادہ ہوتے ہیں سر. مسئلہ میجورٹی کا ہے ہی نہیں. ہم تو جب مائنورٹی میں ہوتے ہیں تبھی حکومت کرتے ہیں. مسئلہ میجورٹی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اسکلز کا، مسئلہ ہے اسٹرینتھ کا. جی مفتی صاحب میں ایک آسان سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب انگریز آئے ہندوستان میں تو مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی سر وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اور وہ ایسے محاذ پر کھڑے تھے کہ وہ کبھی بھی، اور جو چیز اسپیشلی وہ جو ڈیموکریسی لے کر آئے تھے ہندوستان میں، تو اس کے مطابق ووٹ کے ذریعے ہی اقتدار آ سکتا ہے. تو جب ووٹ ہی ان کا زیادہ ہوگا تو پھر ہم کیسے اقتدار میں آ سکتے ہیں، اور یا اسلام مغلوب تو نہیں نہ ہو سکتا سر.
میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ایک یوٹوپیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مفروضہ ہے. اب میں اس مفروضے کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ نہیں اقتدار ایسے آئے گا تو پھر مجھ سے بڑا کوئی احمق نہیں ہوگا. بھائی جب میں نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ ایک مفروضہ ہے تو اب اس کے بارے میں تفصیل میں کیا جاؤں؟ اچھا سر، تو سر سر پلیز ایک فائنل سٹیٹمنٹ دے دیں کہ یہ جو مفروضہ ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست آپ کے پڑوس میں ہے تو آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سر یہ کون سی اسلامی نظریاتی؟ ہمارے پڑوس میں تو کینیڈا ہے، یہاں تو کوئی اسلامی نظریاتی ریاست نہیں ہے. نہیں سر، سر آپ کے نہیں سر، میں یو ایس اے کی بات نہیں کر رہا، سوری آپ انڈیا سے ہیں نا سر. اچھا، تو ہمارے پڑوس میں یہ کون سی اسلامی نظریاتی ریاست ہے؟ سر پاکستان. یہ کب ہوا ہے؟ دیکھیں اب ہمارے عامر بھائی جو ہے، ہاں ان کی ٹیسٹیمونی سے بڑھ کر نہیں. جی حماد اللہ صاحب جو ہیں، یہ حضرت ایک آپ کا آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تصور ہے، تخیل ہے، ایک حماد صاحب کا تخیل ہے. پھر ہاں بس ٹھیک ہے، تخیل ہے، تخیل کے مقابلے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی تو حماد اللہ میرے خیال سے حماد بھائی آپ کا نقطہ آ گیا. میرا بھائی حضرت نے جو نقطہ رکھنا تھا وہ رکھ دیا ہے، باقی اب آپ چھوڑیں کس نے کس کو تسلیم کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جب اس جگہ پر ذرا سن، آپ ٹوک بڑھا رہے ہیں حماد صاحب میں نیچے اتار دوں گا، ٹوکنا نہیں ہے. آپ حضرت کو بھی ٹوک رہے ہیں، آپ بیچ میں میوٹ کریں، پہلے مائک میوٹ کریں. ہاں شاباش میرا بھائی. پہلے سلیقہ مفتی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، آپ بار بار ٹوک رہے، ٹوکنا نہیں. اب یا تو آپ پوچھنے آئے ہیں یا بتانے آئے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیونکہ حضرت نے جب اپنا نظریہ رکھا تو آپ نے اپنا لقمہ پیش کر دیا، آپ نے کہا یہ میرا لقمہ ہے، اس کو نگل لیجئے. اب مقصد یہ ہے کہ جو لقمہ آپ کھانے کا ہمیں بنا کر پیش کر رہے ہیں، حماد بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں وہاں دور دور تک کوئی چیز دکھائی کوئی نہیں دے رہی. اس کی کوشش کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا فی نفسی ہی اصل اصول موجود ہونا یہ اپنے اندر ایک الجھن پیدا کیے ہوئے ہے. کاش جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوتا. تو اس کو میرا بھائی میں یہ رائے میری ہے، میں رکھ رہا ہوں. باقی حماد اللہ صاحب ایک لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. میں دیکھیں امت کے اندر اختلاف اور انتشار کا سخت خلاف ہوں، اور آپ بھی یقیناً ہوں گے کہ انتشار اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں اس کے پڑوس میں بھی ایک اسلامی ریاست ہے، ٹھیک ہے جی. کیا آپ نے وہاں اس اسلامی ریاست کو قبول کر لیا؟ سر میں ایک منٹ بولوں تھوڑا سا. جی سر میں اس وقت عمل کی بات نہیں کر رہا سر کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. نہیں یہی تو عمل ہی کی تو بات ہے نا، ورنہ نظریات یہ اعتبار سے تو ساری دنیا متحد ہے، ساری امت متحد ہے. بات تو عمل کی ہو رہی ہے، نظریات کی کوئی ہو رہی ہے. قرآن جب ایک کا نظریہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی مقدس کتاب ہے، عمل کتنے لوگوں کا ہے؟ جب تخیل کی بات آئی، جی سوری حضرت ایک جملہ صرف آپ کے وہ جملہ بولنا چاہ رہا ہوں. جب آپ کے تخیل کی یا آپ کے ایک تصور کی بات آئی تو اس وقت پریکٹیکل مثال دے کر کہا گیا جی ووٹ اس طرح ہوتے ہیں. اب عمل کی بات کدھر چلی گئی؟ اب بھی عمل سامنے رہے گا، عملی طور پر چیزیں سامنے آئیں گی تو بات ہوگی میرا بھائی. تو بھائی جو اس چیز کا تانا آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، حالانکہ مطلب ہم تو امت کو تقسیم نیشن اسٹیٹ کے بنیادی تصور کے ہم خلاف ہیں، ٹھیک ہے. ہم تو امت کو تقسیم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ یہ منقسم ہے کہ یہ فلاں جو ہے وہ افغانی ہے اور فلاں پاکستانی اور فلاں ہندی ہے اور ملیشیاوی ہے اور سعودی ہے. ہم اس تقسیم کے قائل نہیں، چکے تقسیم جو ہے وہ نیشن ہوڈ کے تصور کے اوپر مبنی ہے. بات یہ کہ جو تانا آپ بھیا سن بھی لیا کرو یار، جو تانا آپ کسی دوسرے کو دے رہے ہیں کہ بھئی کچھ مسلمانوں کو کہ یار آپ ہماری ایک اسلامی نظریاتی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ آپ یہ تانا ہندوؤں کو دے نہیں رہے، آپ یہ کچھ مسلمانوں کو دے رہے ہیں. تو کبھی آپ نے خود بھی سوچا ہے کہ ہمارے 2 سال ہو گئے ہیں، ہم سے بہتر ایک اسلامی نظریاتی ریاست قائم ہو چکی، لاکھ گنا بہتر قائم ہو چکی. کتنا سپورٹ کیا آپ نے؟ سپورٹ کرنے کے بجائے آپ نے جو بچے کچھ 20-25 سال سے وہاں بس رہے تھے ان کو بھی نکال دیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انہیں گفتگو جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گی، ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے. فائنل سٹیٹمنٹ میرا لے لے، پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے. میرا جو اصل باتی نظر وہ یہ ہے کہ اس ریاست کی جو بنیاد پڑی وہ اس پیور اسلام کے نظریے پر پڑی. اس کے بعد جو ہو رہا ہے اس کا میں بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے. اور جو افغانستان کی بات آپ نے کہی، جو مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، وہ بالکل میں کنڈیم کر رہا ہوں، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہماری جو بات تھی جو پہلے سے وہ اسلام کی تھی سر. تو اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر چلنا کہ
یا تو متحدہ ہندوستان ہوگا یا پھر آپ پاکستان کی جو بات کریں گے، تو جو نظریاتی طور پر اسلام کے نظریے سے وجود میں آیا سر اس ملک میں لاسٹ کامنٹ ہے، اس کے بعد میں آپ سے بات نہیں کروں گا. آج تک یہ بحث چل رہی ہے کہ قائد اعظم اسلامی ریاست قائم کرنا چاہ رہے تھے کہ سیکولر